جو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے ہم اپنے مذہب کے مسئلے کو خود نمٹیں گے. آپ کو بنانا ہے, آپ نے وقف بورڈ بنا دیا, اس وقف بورڈ کے اندر جو چیئرمین ہوگا وہ مسلمان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. ناظرین, ہندوستان کی سرزمین سے ہر ضلع سے احتجاجی انقلابی وقف بل کے خلاف علماء کرام کا انقلابی اعلان ہو چکا ہے. علماء کرام نے انقلابی تحریک چلانے کا اعلان ہندوستان کی سرزمین پہ کر دیا ہے. حضرت مولانا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد صفی اللہ رحمانی, حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی, حضرت مولانا ارشد مدنی, حضرت مولانا الیاس قاسم رسول وغیرہ وغیرہ جتنے بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر رکن کارکنان ہیں, ان لوگوں کا اعلان ہو چکا ہے کہ اب ہم ملک کے گرد تحریک چلائیں گے. یہ کالا قانون جو پاس کر دیا گیا ہے, ہم انشاءاللہ امن کے ساتھ اس احتجاج کو شروع کریں گے اور ہر ضلع میں یہ احتجاج شروع ہوگا. مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے اور ہم سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے. پہلے ہم ہائی کورٹ, سپریم کورٹ جائیں گے, پہلے اپنی بات کو عرضی لگائیں گے اور اپنی بات وہاں رکھیں گے, کیونکہ ہمیں بھروسہ ہے, ہمیں اطمینان ہے یہاں کا جو قانون ہے اس قانون کے خلاف کوئی بھی کام ہم نہ کریں گے اور سپریم کورٹ, ہائی کورٹ جا کر اپنی بات کو ہم رکھیں گے اور قانون کی لڑائی لڑیں گے. تو ناظرین, آپ اس اعلان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کیا کہیں ہیں, ان کی بات بھی مکمل سنیے. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اس سلسلے میں کیا کہہ رہے, لوگوں کو کیا خطاب فرما رہے ہیں. آئیے پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کو سماعت فرمائیے, پھر اس کے بعد اس ویڈیو کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. سنیے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وقف زمین اور وقف کرنا, وقف جائیداد, یہ ہمارا ایک مذہبی شعار ہے. ہندوستان کے دستور نے ہمیں اپنے مذہب کے اندر آزادی دی ہے. یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر ہر اقلیت کو اور خاص طور پر مسلم اقلیت کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے, اس حق کو موجودہ گورنمنٹ چھین رہی ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم اس کے اوپر دستدرازی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس کے نظم و انتظام کے لیے جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں اس کے اندر مسلمان اور ہندو سب کو رکھ رہے ہیں. کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ جو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے ہم اپنے مذہب کے مسئلے کو خود نمٹیں گے. آپ کو بنانا ہے, آپ نے وقف بورڈ بنا دیا, اس وقف بورڈ کے اندر جو چیئرمین ہوگا وہ مسلمان ہوگا. آپ ایک وقف وزارت بناتے ہیں, اس وزارت کے اندر وزیر مان لیجئے کہ غیر مسلم ہوتا ہے, ہونے دیجئے, ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ بناتے ہیں بنائیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وقف کی منسٹری بھی کسی مسلمان کو دیتے, لیکن نہیں دیتے. چلیے, لیکن وقف بورڈ کے اندر آپ کو دخل دینے کے لیے بےایمانہ کہ آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر اس میں غیر مسلموں کو لے آئیں جو ہمارے اوقاف کو جانتے نہیں, وقف کے مسائل کو نہیں جانتے, وقف کی اہمیت کو نہیں جانتے, وقف ہے مذہبی چیز یا نہیں ہے اس کو نہیں جانتے. وہ لوگ وقف کے اندر داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اوقاف کو کھا لیں گے. اس لیے ہم تو کھلے طور پر کہتے ہیں کہ اگر اوقاف کو اس ترمیم کے ساتھ جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں اگر لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مذہبی حیثیت کو آپ ختم کر دیں گے اور ہمارے اوقاف کے اوپر آپ قبضہ کر کے جیسے چاہیں گے اسے تہس نہس کر کے برباد کریں گے. تو ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا, یہ تھے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب, اور بیان فرما رہے تھے. حضرت نے کہا کہ اس طرح کا جو کالا بل, سیاہ قانون جو لایا گیا ہے اور مسلمانوں کے وقف جائیداد کے خلاف جو بل منظور دے دی گئی ہے, جو بل کو منظوری دے دی گئی ہے اور صدر جمہوریہ نے بھی اس کو منظوری دے دی اور اس کالا قانون کو پاس کر دیا گیا ہے. ہم احتجاج کریں گے امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ احتجاج کریں گے اور ہر ضلع کے اندر یہ کام ہوگا. تو آپ لوگ ضرور کامنٹ کریں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی اس بات سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں.